پیارے بچوں، آج میں آپ کو بوڑھے الو اور ٹڈی کی کہانی سناؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور جنگل میں ایک بوڑھا الو رہتا تھا جو ہمیشہ دن میں سوتا تھا۔ پھر سورج ڈوبنے کے بعد جب آسمان سے گلابی روشنی ڈھل جاتی ہے اور سائے آہستہ آہستہ لکڑی کے اندر سے اٹھتے ہیں تو وہ پرانے کھوکھلے درخت سے ٹمٹماتی ہوئے اور پلک جھپکتے ہوئے باہر آتا ہے، اور وہ کیڑے اور چقندر، مینڈک اور چوہوں کی تلاش شروع کر دیتا ہے جنہیں وہ کھانا بہت پسند کرتا ہے۔ اب یہ الو بوڑھا ہو گیا تھا اور اسے خوش کرنا مشکل ہو گیا تھا، خاص طور پر اگر کوئی چیز اس کی روزمرہ کی نیند میں خلل ڈالتی ہو۔ موسم گرما کی ایک گرم دوپہر جب وہ پرانے بلوط کے درخت میں سو رہا تھا، قریب ہی ایک ٹڈی نے ایک خوشگوار لیکن بہت تیز گانا شروع کیا۔ بوڑھے الو کا سر درخت میں بنے سوراخ سے باہر نکلا جو دروازے اور کھڑکی دونوں کی طرح کام کرتا تھا۔ اس نے ٹڈی سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ جناب، کیا تم میں کوئی آداب نہیں؟ تمہیں کم از کم میری عمر کا احترام کرنا چاہیے اور مجھے خاموش سونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ٹڈی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ اسے دھوپ میں اپنی جگہ پر اتنا ہی حق ہے جتنا پرانے بلوط میں الو کا۔ پھر اس نے ایک زوردار دھن میں گانا شروع کر دیا۔ عقلمند بوڑھا الو اچھی طرح جانتا تھا کہ ٹڈی سے بحث کرنا اچھا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس معاملے میں کسی اور سے۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھیں دن میں اتنی تیز نہیں تھیں کہ وہ اسے ٹڈی کو سزا دے سکے جیسا کہ وہ مستحق تھا۔ چنانچہ اس نے تمام سخت الفاظ کو ایک طرف رکھ دیا اور اس سے نہایت شفقت سے بات کی۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے کہا، اگر مجھے جاگنا ہی ہے تو میں آپ کے گانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے فوراً ہی بیٹھ جاؤں گا۔ میرے پاس بہت اچھا مشروب ہے، برا کرم اوپر آ کر میرے ساتھ اس مزیدار مشروب کا مزہ چکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ احمق ٹڈو کو الو کی چاپلوسی کی باتوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ الو کی ماند میں کود گیا، لیکن جیسے ہی وہ کافی قریب پہنچا تو بوڑھا الو اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اس پر جھپٹا اور اسے کھا لیا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ چاپلوسی حقیقی تعریف کا ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ چاپلوسی آپ کو دشمن کے خلاف اپنی حفاظت سے دور نہ ہونے دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔